رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ برادران اسلام، حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان اور ٹاپک کو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پیغمبروں کی مثالوں کے ذریعے سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ رہن رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بارے رب الہی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہاں سے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، انشاءاللہ کا جو کلمہ ہے بہت مختصر اور بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ آپ کبھی ہوا نہیں ہوگا۔ اگر تفصیلات سنیں گے اور خطبہ جمعہ کے بعد جب اٹھیں گے یہاں سے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کلمہ کتنا طاقتور اور کس قدر عظیم کلمہ ہے، اور اس کی قوت و طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس کی زندگی میں یہ کلمہ ہر آنے والے معاملات پر بولنے کا ایک طریقہ رہا ہے، وہ شخص گرچہ اس کے نتائج سے واقف نہ ہو، لیکن آج کی خطبہ جمعہ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کلمہ جو لوگ کہہ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں اس کے کام میں کس قدر برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کلمے کو نہ کہہ کر کام شروع کرتے ہیں وہ کام ناکام نامراد اور جلدی اسے وہ کام پورا نہیں ہوا کرتا۔ ہم سب کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی چلتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ، چھوٹا ہو یا بڑا، مختصر ہو یا بہت طویل، کوئی بھی کام اس کائنات کے اندر اللہ کی مرضی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں تک کہ درخت کا کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زمین پہ نہیں گر سکتا۔ زمین میں ڈالے ہوئے دانا جس کو ہم پکا کر کھاتے ہیں، جس کے اندر کوپلے نکلنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے تو اس رب کو معلوم ہوتا ہے کتنے دنوں میں یہ کوپلے پھینک دے گا اور زمین سے باہر نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء 5واں پارہ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، علم غیب کی چابیاں ہیں، چابی نہیں چابیاں، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کائنات میں غیب کسی کو نہیں معلوم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں کیا ہے اور خشکی پر کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور کوئی اناج یا کوئی دانہ زمین سے باہر نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔
ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک چیز یا تر چیز، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ میں اس کے علم میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی مشیت، اس کے ارادے سے خالی نہیں ہے۔ ہم سب کے تمام اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں دنیا کے اندر، وہ اللہ کی مشیت، اس کے ارادے پر منحصر ہے۔ چاہے چھوٹا عمل ہم کریں یا بڑا عمل ہم کریں، یاد رکھیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہ چاہے کوئی بھی مخلوق اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ آپ لاکھ کوشش کر لو، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، یا اللہ رب العالمین چاہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تب تم وہ کام کر سکتے۔ اسی طرح سے اس کارخانے ہستی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی مشیت ہی موجود ہے، اور کوئی بھی آدمی اللہ کی مرضی، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کی مشیت، اس کے ارادے میں دنیا کا کوئی شخص شریک بھی نہیں ہے، نہ اس کا مددگار ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور یہاں تک کہ مقرب فرشتے، انبیاء، صلحاء، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کی مرضی، اس کے ارادے اور مشیت کے خلاف یعنی کسی کو شریک کرتا ہے، تو سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، وہ شرک ہے۔ وہ حضرت قتیلہ یا قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابہ تھے، وہاں آیا اور کہنے لگا انکم لتشرکون، تم لوگ تو شرک کرتے ہو، تقولون والکعبہ وتقولون ما شاء اللہ وشئت۔ اس یہودی نے کہا بھائی تم لوگ نبی کے ساتھی ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا کیسے ہم لوگ شرک کرتے ہیں؟ کہا ہاں شرک کرتے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین چاہے اور نبی چاہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نبی کی مشیت سے جوڑ دیتے ہو، ایسا نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں کہتے ہو کعبہ کی قسم نہیں کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہاں ہم لوگ تو کہتے ہیں۔ کہا یہ تو شرک ہے، اگر اللہ چاہے اور نبی چاہے تو شرک ہے۔ آپ نے اللہ کی مشیت کے ساتھ نبی کی مشیت کو جوڑ دیا ہے، اور کعبہ تو مخلوق ہے اور کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے رسول اللہ یہودی نے ایسا ایسا کہا، تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اذا ارادوا ان یحلفوا، جب تم قسم کھانا چاہو، قسم کا ارادہ کرو، ان یقولوا ورب الکعبہ، تو کیا کہو؟ کعبہ کے رب کی قسم کہو۔ کعبہ کی قسم نہیں کھانا، کسی مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے۔ آپ یہ کہو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ اور جب تم یہ کہنا چاہو وَقُلْ شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، تو یہ مت کہو، بلکہ کہو مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ، جو اللہ چاہے اور نبی چاہے، اس کے بعد اور نبی چاہے، دونوں کو مشیت کو الگ کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ میری مشیت کے، اللہ کی مشیت کے ساتھ میری مشیت ارادے کو شامل نہ کرو۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کوئی خطا ہو جاتا ہے، کوئی غلطی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی انسان پر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، چھوٹا ہو بڑا ہو، غم ہو مصیبت ہو، خوشی ہو نعمت ہو، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں زندگی میں، جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔
لیکن انسان کی فطری کمزوری ہے، جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اسباب پر تبصرہ کرنے لگتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اگر میں وہاں نہیں گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ آدمی میرا ڈرائیور نہیں ہوتا تو یہ حادثہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہماری کمزوری ہے. معلوم ہے کس کی صفت ہے ایسا کہنا؟ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ منافقون. یہ صفت ہے منافقوں کی، منافقین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانے کے بجائے اسباب پر تبصرہ کرتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر میں وہاں نہیں گیا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں ہوتا. اللہ نے منافقوں کی اس روش پر نکیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ نے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ منافقین. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان گئی ہوتی تو ہم قتل نہیں کیے جاتے. یہ غزوہ احد کا غالباً واقعہ ہے. اگر ہماری بات مان لی گئی ہوتی تو ہم قتل نہیں کیے جاتے. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. اے نبی کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور ان کی قسمت میں قتل ہونا لکھا گیا ہوتا تو اپنی قتل گاہ خود بخود پہنچ جاتے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ان کی قسمت میں، ان کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا ہوتا تو اس میدان میں قتل ضرور ہوتے جہاں ان کا قتل لکھا تھا. تم یہ کہتے ہو کہ ہم گئے تو اس لیے قتل کر دیے گئے. سختی سے منع کیا. اس لیے مومن کو، اہل ایمان کو تبصروں پر، اسباب پر تبصرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کی مشیت، اس کے ارادے پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز فإن أصابك في شيء فقل لا تقل انی فعلت کذا وکذا بل قل لو شاء اللہ ما شاء اللہ فعل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی حریص بنو، اسے حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے دعا کرو، اس سے مدد مانگو. ولا تعجز، توجز، عاجز مت بنو، عاجز مت بنو. اور اگر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی چیز لائق ہو جائے تو یہ مت کہو انی فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، میں ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کہو ما شاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چاہا وہ کیا. فَإِنَّ لَوْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا، مگر یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے. اللہ کی مشیت پہ ایمان رکھنا چاہیے. بعض دفعہ مستقبل میں کام جو ہے انشاءاللہ جو لفظ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، مستقبل میں اسے کہہ کر کام کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے جو بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. مختصراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب ان کے والد محترم جو ہے بعد میں مصر کے اندر جب وہ بادشاہ بن گئے، وزیر خزانہ بنے، تو یہ لوگ وہاں سے ان کے گھر والوں کو بلایا گیا. جب والد محترم ان کے بھائی لوگ جب ان کے پاس پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے ان سے کہا ادخلوا بمصر ان شاء اللہ آمنین، مصر کے اندر داخل ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم مامون امن و امان کے ساتھ رہو گے. حالانکہ حضرت یوسف وقت کے وزیر خزانہ تھے، اپنے گھر والوں کے لیے بے شمار چیزیں انتظام کر سکتے تھے، ہر سہولیات مہیا کر سکتے تھے،
لیکن انہوں نے یہ الفاظ کہا اور اسی کی برکت ہوئی کہ ان کا خاندان مصر میں پلا بڑھا، مامون امن و امان کے ساتھ جیا۔ انشاءاللہ نہ کہنے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنے سے انسان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، امانتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ کہف میں ایک نوجوان کا قصہ سنا ہوگا، اس کے پاس بہت بڑا باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، معاملہ مشکل ہو جاتا، وہ چیز اللہ تعالیٰ چھین لیتا، بہت بڑا باغ تھا، اور وہ اور اس کا ایک مومن دوست دونوں باغ کی دیکھ ریکھ یا باغ کو کے ٹہلنے کے لیے وہاں گئے، تو باغ میں بے قسم ہر طرح کے پھل موجود تھے اور پورے پھل ٹہنیوں سے لدے ہوئے تھے اور نیچے لٹک رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جو ہے میرے دوست، یہ باغ کو بڑی محنت سے لگایا ہے۔ انسان کو اپنی طاقت پر، ذہانت پر اور قوت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف اس معاملے کو لوٹا دینا چاہیے۔ کہنے لگا میرے دوست، یہ جو باغ دکھ رہا ہے نا، یہ بڑی محنت میں نے کیا ہے، بہت محنت کیا ہے، تب جا کے اتنا بڑا پھل، اتنے باغ میں اتنے فروٹ پیدا کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، بڑی ساری محنتیں کی ہیں، اور یہ پورا باغ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے، میری محنت کا پھل ہے یہ۔ اس دوست نے کہا ارے دوست، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت کا انکار کر رہا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا تو ایسی حالت میں جو انسان بھی نہیں تھا تو عدم سے وجود اللہ نے بخشا، بچپن سے جوانی میں لایا، اب تو اس عمر میں ہے تو اللہ کی نعمت کا انکار کر رہا ہے؟ تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کہتا، اس کے آگے ہے انشاءاللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہتا کہ جو اللہ رب العالمین نے چاہا، جس کی چاہت کے بغیر کوئی قوت سامنے نہیں آ سکتی، یہ تجھے کہنا چاہیے تھا۔ اس شخص نے جو ہے ایسا کہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طرح سے انشاءاللہ معاملات مستقبل میں، فیوچر میں کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو ایک کر کے، کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اگر انشاءاللہ کہہ لی جائے تو وہ معاملہ، وہ کام بالآخر آسان ہو جاتا ہے، بالآخر آسان ہو جاتا ہے، کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے کہ مستقبل میں، فیوچر میں یہ کام کریں گے ہم، لہذا کہو آپ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ کام میں ضرور کروں گا، تو اللہ اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ مثال، آپ نے سورہ بقرہ پڑھا ہوگا، گائے کا تذکرہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے، ایک آدمی کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، اس کا قاتل اس کا چچا تھا، بھتیجا تھا، تو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے، لہذا حضرت موسیٰ سے قوم کے لوگوں نے کہا کہ رب سے پوچھو کس نے قتل کیا۔ اللہ نے کہا بھئی جاؤ کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لا کے اس کے جسم سے لگاؤ، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، بولے گا میرا قاتل کون ہے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے آگے کہا قوم کے لوگوں نے کہا جو ہے گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، گائے کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے۔ کئی بار حضرت موسیٰ کو اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، بار بار۔ آخر میں جب قوم کے لوگوں نے یہ کہا انشاءاللہ، اسی میں ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس بار ہم اپنی مطلوبہ گائے کی طرف پہنچ جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کے مطابق وہ اپنی گائے تک پہنچے اور گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت لگایا، اس نے اٹھ کر اپنے قاتل کا پتہ بتایا، نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے مستقبل میں اگر انشاءاللہ کہا جائے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدائن گئے مصر سے، تو انشاءاللہ کی برکت سے امن و امان ملتا ہے۔ آدمی اگر مستقبل میں انشاءاللہ کہہ لے کسی کام کو تو وہ کام بآسانی انجام پاتا ہے۔ جب مصر گئے تو وہاں ایک نبی سے ملاقات ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور ان کی بیٹیوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا۔ جب یہ گھر میں گئے تھے تو شعیب علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کے پاس سے میں بھاگ کے آیا ہوں، کیونکہ فرعون کے آدمی کو میں نے قتل کر دیا ہے اور مجھے میرے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا اس نے، میں بھاگ کے آپ کی جگہ پر آیا ہوں۔ تو حضرت شعیب نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین،
علی ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندی وإنا ان شاء اللہ لمن الصالحین. کہنے لگے کہ دیکھو موسیٰ ایسا ہے، میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کا نکاح تم سے کروں گا، شرط یہ ہے کہ میرے گھر تم 8 سال تک مزدوری کرو گے، اور اگر 10 سال تک آپ مزدوری کر لیے تو اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ نیک اور مددگار پاؤ گے. حضرت شعیب نے کہا، اور اللہ رب العالمین کی اس کلمے کی برکت تھی کہ اس نبی نے پورے 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک مزدوری کی. 10 سال کا وقفہ ہونے کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور حضرت موسیٰ ان کو لے کر مصر آئے اور اسی راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا. تو کام جو ہے نا آپ مستقبل میں ہے تو پھر آپ اس کے لیے آسانی کے طور پہ انشاءاللہ کہیں. اسی طرح سے اگر انشاءاللہ کہہ لیا جائے تو آدمی کو اس کام پر کیا ہوتا ہے؟ صبر، استقلال ملتا ہے، دل اچاٹ نہیں ہوتا ہے، نہیں یار چھوڑو یہ کام نہیں، شیطان بہکاتا نہیں، اور اس کام پر آپ کو تقویت ملتی ہے، مضبوط ارادے ہو جاتے ہیں، آپ اس کام تک پہنچنے کے لیے ہر حال میں کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کی برکت سے اس جگہ تک آپ کو اللہ پہنچا ہی دیتا ہے. دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. 1 دن 2 دن 3 دن دیکھنے کے بعد جب ارادہ پکا ہو گیا تو گئے اور کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر. جب پورا واقعہ بیان کیا حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم کی بات سن کر مشورہ دیا، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر انشاء اللہ من الصابرین. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے خواب کے ذریعے سے، کر گزریے اسے، انجام دیجئے اسے، انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اسماعیل کا انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اس عظیم کٹھنائی میں اور اس عظیم آزمائش میں حضرت اسماعیل لیٹ گئے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں قتل ہونا نہیں چاہتا، بلکہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے حضرت اسماعیل نے، اور اس کے بعد قتل گاہ پہ لیٹ گئے. اور حضرت ابراہیم نے چھری چلا بھی دی مگر اللہ رب العالمین نے وہاں ایک دمبا ذبح کیا، اس حضرت اسماعیل وہاں سے نکال لیے گئے. تو انشاءاللہ کہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے کا رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی طاقت دے گا، تقویت دے گا، آپ کو قوت عطا فرمائے گا، ایک روحانی طاقت آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ کہنے سے وہ کام آسان ہو جائے گا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آسان چھوٹے چھوٹے کام بھی انشاءاللہ نہ کہنے سے مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہوتا بھی نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ہماری زندگی میں انشاءاللہ کا لفظ ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ. ہر کام، کل نکلنا ہے انشاءاللہ کل میرا سفر ہے، یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ شام تک یہ کام کر لوں گا، کھانا انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد میں آؤں گا، انشاءاللہ یہ پیسے آپ کو دے دوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کو. حالانکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے غلیظ، وہ کیا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ کہہ کے بعد میں کہتے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا نا، پیسے باقی ہیں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. بعد میں کہے کیا ہو پیسے دیے لائے؟ نہیں اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں دیا نا. مذاق کے طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے کہ جناب کچھ ہے باپ گنہگار ہیں وہ، یہ نہیں کہنا اللہ نے نہیں چاہا. اللہ رب العالمین نے چاہا، ٹھیک ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکے، یہ بھی ممکن ہے، جیسا کہ میں نے آگے بتاؤں گا، مگر اس کا مذاق نہیں اڑانا اس کلمے کا. تو کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بعض دفعہ انشاءاللہ نہ کہنے سے وہ مشکل ترین ہو جاتا ہے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا تھا، 3 سوال. روح کیا ہے؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ ذوالقرنین کون تھا؟ اس یہودیوں نے یہ سوال پوچھ کر معلوم کرنا چاہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہے تو ان کا رب ان تینوں کو کے بارے میں ان کو خبر دے دے گا، آیتیں اتار دے گا، تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ واقعی آخری نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا.
اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. معلوم ہے کیا ہوا؟ 15 دن تک اللہ کی جانب سے وحی نہیں اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے کہ یہودی مجھ پر الزام لگا دیں گے، اور خواہش، شدید خواہش تھی کہ کوئی آیت کریمہ اترے اور میں یہودیوں کو اس بات کی خبر دوں کہ اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون تھا اور روح کیا ہے. مگر 15 دن تک وہی کا سلسلہ منقطع رہا، بند رہا. اس کے بعد جبرائیل امین 15 دن کے بعد آئے اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی، جب کسی کام کا ارادہ کرنا چاہو تو آپ انشاءاللہ کہو، کیونکہ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو آسان کرتا ہے. یہ مت کہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یہ مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو میں یہ کام کروں. اللہ کی مشیت اگر تم نام لیے ہوتی تو تمہارا یہ کام آسان ہو جاتا تھا. بعد میں آیت کریمہ ہوتی ہے اصحاب کہف کے تعلق سے، ہوتے تینوں کے تعلق سے. تو اس لیے جو ہے نا انشاءاللہ اتنی عظیم بہت عظیم کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اسے کہنے سے انسان کے اندر کچھ طاقت و قوت ملتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے پر بھی وہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، لیکن کہنے کا حکم ہمیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے وہ کام آپ کا ہو ہی جائے، اس کام کے انجام تک، اس کے آخر تک آپ پہنچ ہی جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ انشاءاللہ کہنے پر بھی وہ کام اپنے مقام پر نہیں پہنچتا اور اس کام تک ہم نہیں پہنچتے اور وہ کام ترتیب وار ہوتا بھی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ، کیونکہ اللہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، نہیں چاہے گا تو انشاءاللہ کہنے پر بھی وہ کام نہیں ہوگا. اس کی دلیل دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ موسیٰ، اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں. تو موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور کہا اے موسیٰ، اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ، روئے زمین پہ تم سب سے بڑے عالم نہیں، بلکہ میرا ایک بندہ ہے خضر یا خضر، آپ اس کے پاس جاؤ، ابھی آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دنیا میں اتنے بڑے عالم نہیں ہو. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے کہ کوئی تکبر یا غرور میں اس طرح سے آ کے کلمہ کہے، اور یہ پسند بھی نہیں اللہ ہے. لہذا اے موسیٰ، توشہ اختیار کرو، اس کے بعد جاؤ، اس نیک بندے سے ملو، اس کے پاس اپنی شاگردی ظاہر کرو اور کہو میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ روئے زمین پہ اگر کوئی سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے تو میرا بندہ خضر ہے. آپ نہیں، جاؤ ان کے ساتھ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک غلام کو لے کر، اپنے نوکر کو لے کر وہاں گئے. پورا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ملاقات ہوئی، مچھلی کے نکل جانے کی جگہ وہ ملے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، لیکن شرط ہے، کوئی ایسا کام جو آپ کے خلاف معمول نظر آئے، جو آپ کو لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس پر ٹوکیے گا نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ سفر شروع ہوا، کشتی میں سوار ہوئے. کشتی جب بیچ اس میں پہنچی تو کشتی اچھی خاصی تھی، اس کا ایک تختہ ہے تو خضر نے نکال دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا تم نے کیا، اچھی خاصی کشتی کو تم نے خراب کر دیا. تو خضر نے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا میری خلاف معمول عادت پر تم نکیر نہیں کرو گے. تو حضرت موسیٰ نے اسے کیا کہا تھا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اب اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اس کے بعد جب گاؤں میں گئے اور بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اٹھا کے پٹک دیا، بچہ مطلب مر گیا، انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ نے بول پڑے کہ یار بچہ اچھا خاصا کھیل رہا تھا، انشاءاللہ 3 سے 4 جگہ پر ہے. حضرت موسیٰ نے چاروں مقام پہ، حضرت خضر نے کہا اب جاؤ، اب آپ کا ہمارا ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اس مقام پر 4 یا 3 جگہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال ہے. لیکن حضرت موسیٰ بار بار بول دے رہے تھے. بالآخر حضرت خضر نے ان کو واپس کر دیا، کہا جاؤ، ہمارا تمہارا ساتھ صرف یہیں تک ہے. پتہ ہے کیا چلا، بعض دفعہ انشاءاللہ کہنے سے بھی وہ کام اس مقام تک نہیں پہنچتا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کام کو نہ چاہے.
لہذا یہ کلمہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ اس کلمے کو اپنی زندگی میں زندگی کا معمول بنائیں۔ جب بھی آپ کو ایسی کچھ ضرورت رہے، کچھ کام کرنا پڑے یا کچھ کسی سے گفتگو کرنا ہوتا ہے بعض دفعہ آپ انشاءاللہ کہ نہ کہنے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہوتا، آپ کتنا بھی کوشش کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو، جیسا کہ وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا میں نے۔ تو لہذا زندگی میں ہمیشہ کوئی کام مستقبل میں کرنا ہو، کسی کام کو انجام دینا ہو، یا کسی کام کو جو ہے آپ کل کے دن کرنا چاہیں یا رات میں شام میں کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ ایک آخری بات بتا کر میں ختم کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم یا اپنے دوستوں کے پاس سے کہنے لگے کہ ان کی کئی ساری بیویاں تھیں، کہنے لگے کہ آج میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک کے پاس جاؤں گا، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک بیوی کو بچہ دے گا، اور وہ بچہ اسلام کی راہ میں لڑ کر جہاد کرے گا، ہر بچہ مجاہد ہوگا۔ لہذا آج میں اپنی تمام بیویوں سے مباشرت کروں گا، جمع کروں گا، جس سے اللہ یہ نوازے گا مجھے۔ تو کسی دوست نے کہا انشاءاللہ کہہ لو۔ حضرت سلیمان سے کہا کہ اے سلیمان انشاءاللہ کہہ لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انشاءاللہ کے لفظ کو بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام گئے، تمام بیویوں کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی کو کوئی اولاد نہیں دی، ایک بیٹا ہوا وہ بھی ناقص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی ہر بیوی سے ایک مجاہد کھڑا ہوتا تھا، ایک مجاہد تیار ہوتا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ کر جہاد کرتا تھا۔ لہذا کبھی بھی یاد رکھیے انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ کسی سے کوئی بھی کام ہو، آپ سے کہیں جانے کا ہو، رہنے کا ہو، یا کسی بھی کام کو انجام دینا ہو تو اس لفظ کی طاقت کو سمجھو، اللہ رب العالمین کی مشیت پر ایمان رکھو، اس کے ارادے پہ ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے کام کتنا بھی مشکل ہو آپ اسے انشاءاللہ سے جوڑ دیجئے کہ اے اللہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، میرے بس میں نہیں آ رہا کیا کروں، مگر اے اللہ انشاءاللہ یہ کام تو آسان کر دے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اس طرح آپ انشاءاللہ کہہ کے اس کام کو آسان کر سکتے ہیں۔ باری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو ہمیشہ اس کلمے کو پڑھنے اور ہمیشہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ باری اللہ تو تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح علم عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ یا ماشاءاللہ اس طرح جو کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اسے کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مستقبل میں بعض دفعہ ہمارے کام بہت مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا عقیدہ ہے تیرا جو دنیا کا کوئی بھی کام تیری مشیت اور ارادے اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لہذا جو ہم انشاءاللہ کہیں تو اے اللہ اس مشکل کام کو تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق بخش کہ ہم سب اپنے معاملات میں انشاءاللہ اپنی زبان پر ضرور کہا کریں۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو وفات پا چکے ہیں انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ اس شہر کو مسلمانوں کے لیے امن و امان والا بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ نماز سے غافل ہیں، جو نماز سے دور ہیں، جنہیں موت کی پرواہ نہیں، جنہیں آخرت کے سفر کی تیاری سے غفلت میں ہیں، اے اللہ ان سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ نماز فجر میں جو لوگ سو جاتے ہیں، جنہیں بعد میں عادت ہوئی ہے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، دن نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کو نماز فجر جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، اور موت دے تو استقامت کی اور شہادت کی موت دے۔ آمین وآخر دعوانا۔